آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی جو دوسری آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ کل رات میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ 25 دسمبر اور 31 دسمبر آ رہی ہے، کیا آپ اس پر بات کریں گے؟ تو میں نے رات میں تو کہا کہ 31 دسمبر پر بات کروں گا، لیکن بات یہ سمجھ میں آئی کہ ابھی 31 دسمبر کے لیے ایک جمعہ موجود ہے، تو اس جمعہ کو آج صبح دل میں بات آئی کہ کرسمس ڈے جو 25 دسمبر کو عیسائی مناتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ ہمارے سامنے بات آ جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کرسمس ڈے کے بارے میں، اور آج پوری دنیا میں کیوں اور کس طرح منایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کو ہمارے مسلمانوں کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کرسمس ڈے کو اچھا سمجھ لیا، منا لیا، یا کسی کو کرسمس ڈے کے مبارکبادی دے کر کے کہیں وہ اللہ کی نگاہ کے اندر مسلمان کی فہرست سے نکل کر کے عیسائیوں کی فہرست میں تو نہیں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی حقیقت کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس دور کی نئی نسلیں قرآن حدیث کی روشنی سے دور ہے، مسئلے مسائل سے دور ہے، عقائد قرآن سے دور ہے، جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت سے دور ہے۔ اس لیے دنیا کے اس فساد کے ماحول میں جو چیزیں اس کے دل کو بھا گئی وہ اسے اسلام اور اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، ہمیں کرسمس ڈے کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں قرآن کے دائرے میں آنا چاہیے، جناب محمد الرسول اللہ کے حدیث کے دائرے میں آنا چاہیے۔ ایک صحابی ہے واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور ہمارے ساتھ بہت سارے صحابہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ساتھ میں جا رہے تھے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے راستے پر ہمارا چلنا ہو رہا تھا، اور چلتے چلتے ایک درخت کے قریب پہنچے جس درخت کا نام ذات انوات ہے، اور اس وقت بت پرست لوگ، مشرک لوگ اس درخت کو بہت عقیدت سے دیکھا کرتے تھے اور اس سے محبت کرتے تھے، اور اپنے ضروریات کا مطالبہ وہاں رکھا کرتے تھے، اور درخت کے نیچے اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اور 40 دن کی چلہ کشی بھی اس درخت کے نیچے کیا کرتے تھے، اور لوگ برکت کے لیے اپنی تلوار اس درخت پر لٹکایا کرتے تھے۔ تو حضرت واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ دیکھو یہ ذات انوات درخت ہے، لوگ یہاں پر برکت کے لیے اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں، لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور یہاں سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور یہاں آ کر کئی دن کا اعتکاف کرتے رکتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی کیسے کسی ایسے درخت کا انتخاب فرما دیجئے تاکہ ہم بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ کیا بنی اسرائیل کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کا مطالبہ کیا، جس طریقے کے وہ کام کرتے ہیں، تم اس طریقے کے سوال مجھ سے کرتے ہو، تم تو گمراہی کے راستے پر جا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد مسلم شریف کی حدیث اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری قوم، میری امت میں سے دین سے دوری کی بنیاد پر، قرآن حدیث کے علم سے دوری کی بنیاد پر ان قوموں کے راستے پر چل دے گی۔
वाक़िद लैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अल्लाह के रसूल वो कौम कौन सी कौम मुराद है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया वो यहूदी और ईसाई कौम मुराद है। अल्लाह के नबी यह हदीस बतलाने का मकसद ये है कि ईसाई और आज 25 दिसंबर को जो मनाया जा रहा है उसका ताल्लुक ईसाईयत से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौम, बल्कि यहां तक कि अल्लाह के नबी ने मुस्तदरक हाकिम की हदीस में फरमाया कि जिस तरीके से ये यहूदी कौम और ये ईसाई कौम अपनी बीवी और बहन बेटियों के साथ बरहाना कपड़ों में और ये पार्कों में घूमने की जगहों पर नदियों पर जाकर के ये घूमते फिरते हैं, जो काम मियां बीवी के घर में होने चाहिए जिमा और सोहबत के ये खुद घूमने की जगहों पर करते हैं। मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग दीन से दूरी की बुनियाद पर पैदा होंगे जो अपनी बीवियों के साथ समंदर के किनारे घूमने जाएंगे और पार्कों में घूमने जाएंगे और ये गुनाह को वो गुनाह नहीं समझेंगे, खुले आम अपनी बीवी के साथ वो काम करेंगे जो यहूद और नसारा नदियों के किनारे किया करते हैं। तो ईसाई को यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हम देख ले 25 दिसंबर को जो चीजें मनाई जा रही है, कुरान करीम में 16वें पारे में उसका तस्करा किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तस्करा अल्लाह ने कुरान में किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम है और हजरत मरियम के वालिद जो है हजरत इमरान है और हजरत मरियम की वालिदा हजरत हिना है। हजरत इमरान जो है बड़े नेक आदमी थे, वो इबादतगाह की खिदमत किया करते थे। उन्होंने ये नजरमानी की लड़का हुआ तो उस सूरत के अंदर ये मस्जिद और इबादत खानों की खिदमत के लिए अपने बेटे को वक़्फ कर दूंगा मैं। अब जब हजरत हिना से हजरत मरियम जो है बच्ची पैदा हुई और हजरत इमरान का इंतकाल हो चुका था, तो उस वक्त गुजारे की कोई शक्ल नहीं, परवरिश के कोई रास्ता नहीं। और हिना ने भी ये कहा था कि हम इसके परवरिश के लिए और इसको दीन के लिए वक़्फ करेंगे। तो वो उस जगह पर जहां लोग जमा होते थे और लोग ये जानते थे कि इमरान बड़े नेक आदमी हैं। अब लड़के की जगह लड़की पैदा हुई थी हजरत मरियम, तो उसकी परवरिश का ऐलान हुआ। हर एक कह रहा था कि हम परवरिश करेंगे, हम परवरिश करेंगे। और उसके बाद फैसला हुआ कि मरियम जो बच्ची है इमरान की, जिसकी वालिदा हिना है, इसकी परवरिश हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दे दी जाए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस बच्ची मरियम को ले आए और परवरिश की और पाल पोस करके बड़ा किया। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए कि दुनिया में बच्चे को आने के लिए माँ बाप और माँ बाप का मिलना जरूरी है, उसके बगैर औलाद दुनिया में नहीं आ सकती। हजरत मरियम, इनका निकाह नहीं हुआ, ये कुंवारी है। बगैर बाप के अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम से पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को भेजा, उन्होंने फूंक मारी या रूह जो पेट में डाल दी, जिसकी वजह से हजरत मरियम कुंवारी व हामिला हो गई। और जब उनकी डिलीवरी का वक्त आया तो कुरान कह रहा फजाअल मखाद इला जिज़इन नखला, जब दर्द ज़ेर शुरू हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम पेट में है, बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा करके दिखलाया। तो उसी दरख्त के नीचे, जिसको 16वें पारे में अल्लाह ने जिक्र किया, फजाअल मखाद इला जिज़इन नखला, उस खजूर के दरख्त के नीचे गई और दरख्त जो है झुक गया, साया हो गया और वहां पर हजरत मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। लेकिन आज जो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, ये तो खुद ईसाइयों में भी मुत्तफक अलैह नहीं है। वो तो खुद इस शक में, उनको तो दिन तो छोड़िए, तारीख तो छोड़िए, सन का भी पता नहीं है कि किस
سن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. انہیں وہ بھی علم نہیں ہے. کرسمس اصل جو ہے یہ مرکب لفظ ہے. کرس کا اصل جو ہے لوگ کرائسٹ ہے اور مس جو ہے اصل یہ ماس ہے. یہ دونوں لفظ مل کر کے کرسمس بنا ہوا ہے جس کا شارٹ کیا گیا ہے. کرسمس اصل کرس یہ کرائسٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام, اور ماس جس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے جمع ہونے کا دن. کرسمس یعنی عیسیٰ کے لیے جمع ہونے کا دن جسے کرسمس کہا جاتا ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تقریباً 325 سال تک تو 25 دسمبر یعنی کرسمس ڈے اس تہوار کا تو کوئی تصور پوری دنیا میں نہیں تھا, کسی کے دل و دماغ میں نہیں تھا. اسی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو سن چل رہا ہے 2023, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ سن گنا جاتا ہے. اس لیے عیسیٰ سے سن عیسوی کہا جاتا ہے 2023. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. اور اللہ کے نبی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اسے سن ہجری کہا جاتا ہے جو 1445. تو اب ان لوگوں نے کرسمس ڈے کو 25 دسمبر جو ہے یہ کوئی کسی بھی اعتبار سے نہیں ملتا, بلکہ قرآن کریم تو صاف لفظوں میں دسمبر کی 25 تاریخ کا انکار کرتا ہے کہ عیسیٰ کی پیدائش اس دن میں نہیں ہوئی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے جو ہے رومی لوگ, بنی اسرائیل کی قوم میں سے رومی لوگ جو ہے اسے اپنا تہوار مانا کرتے تھے. اور عیسائیوں میں آج آرمی کوتھلک جو ہے عیسائی, وہ لوگ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کا دن مناتے ہیں اور اسے یوم مسیح مولود یا جشن مسیح عید کہا جاتا ہے. اور آرمینیائی جو لوگ ہیں, آرمینیائی عیسائی, وہ لوگ 19 جنوری کو کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ کی پیدائش مناتے ہیں. اور آرتھوکیسس کے لوگ عیسائیوں میں کئی لوگ ہیں, یہ لوگ 6 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مانتے ہیں اور مناتے بھی ہیں اسی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 4ویں صدی تک تو 325 سال تک کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرسمس کا کوئی تصور دنیا میں موجود نہیں تھا. اس کے بعد قسطنطین ایک شہر ہے جس کا بادشاہ تھا, وہ جو ہے پہلے بت پرست تھا, بعد میں وہ عیسائی مذہب قبول کر لیا. اور عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد عیسائیت کو بڑھاوا دینے کے لیے, عیسائیت کو پھیلانے کے لیے اس نے 25 دسمبر کو 325 عیسوی میں پہلا جو ہے اپنے شہر میں کرسمس کا تہوار منانا شروع کیا. لیکن اس کے منانے کے بعد بھی دنیا نے اسے تہوار کا درجہ نہیں دیا. اب جو ہے روم, جسے ہم اٹلی کہتے ہیں, ملک روم جو اٹلی جسے ہم کہتے ہیں, یہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے
ایک آدمی کو مقرر کیا جس کا نام تھا ستیا ایکسیکیز نام کا ایک شخص جو راہب بھی تھا اور ستاروں علم نجوم یعنی ستاروں کا علم رکھنے والا تھا. اسے کہا کہ عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں تم تحقیق کرو, تم راہب ہو, تم انجیل پڑھتے ہو, تم کتابیں پڑھتے ہو, تم صحیح معلوم کرو کہ عیسیٰ کی پیدائش کب ہوئی تھی. ستیا ایکسیسی جو راہب تھا, علم نجوم کا ماہر تھا, وہ چاروں طرف گھوما پھرا اور اس کو گھومنے پھرنے کے بعد وہ کتابوں سے تاریخ نہیں نکالی, لوگوں میں چلا پھرا, دیکھا کہ کیا دنیا کا ماحول ہے 25 دسمبر کے بارے میں. تو عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے رومی بت پرست لوگ جو تھے وہ 25 دسمبر کو اپنا بڑا تہوار مناتے تھے, بتوں کی پوجا کرنے والے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ 25 دسمبر کو ہمارے بہت سارے دیوتا 25 دسمبر کو دنیا میں پیدا ہوئے. پھر اور گھوما اور تحقیق کی, پتا چلا کہ سورج کی پوجا کرنے والے ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو سورج نے جنم لیا تھا. اور 25 دسمبر کو سورج جو ہے رقص الجدی میں جاتا ہے, جسے جشن زحل کہا جاتا ہے. وہ لوگ بھی 25 دسمبر کو اپنے سورج کا جنم پیدائش کا دن مناتے ہیں, ناچتے گاتے اور جو ان کو کھیل تماشا کرنا ہے وہ کرتے ہیں. تو اس راہب نے, ستیا ایکسیسیس راہب نے یہ سوچا کہ اگر ہم 25 دسمبر طے کر دیتے ہیں کرسمس ڈے کے لیے تو یہ لوگ بھی مناتے ہیں, ان کے درمیان, ان بت پرستوں کے درمیان, بتوں کی پوجا کرنے والوں کے درمیان, سورج کی پوجا کرنے والوں کے درمیان ہمارا عیسائی مذہب پھلے گا, پھولے گا اور آگے بڑھے گا. تو اس نے اس نبین کے بادشاہ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے اور 25 دسمبر کو ان لوگوں نے کرسمس ڈے منانا شروع کرا. اس کے بعد لندن کے جو ملکہ وکٹوریا تھی, اس کا جو ہسبینڈ شوہر تھا وہ سفر میں کسی وقت گیا ہوا تھا اور اس کے سفر کے درمیان جو ہے 25 دسمبر آ گئی. تو اب اس نے دیکھا, اور وہ گیا تھا 1847 میں. اب جس جگہ, جس شہر میں, جس ملک میں تھا وہاں پر کیا ہے, لوگوں نے کرسمس ڈے کے نام پر اس کو تہوار منانا شروع کر دیا. اور وہاں پر جو ہے پروگرام ہو رہے تھے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام پر, درخت کو بنا کر کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت مریم کی ولادت جس کو قرآن نے 16 پارے میں بیان کیا, ولادت جس درخت کے نیچے ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, اس درخت کی کاپی کر کے وہ بنا رہے تھے. اور اس کے بعد جب وہ پروگرام ختم ہوتا تھا تو لوگ اس درخت کی پتیاں, ٹہنیاں برکت کے طور پر لے جانے لگے. تو ملکہ وکٹوریا کا جو ہسبینڈ تھا وہ بھی وہاں سے درخت کی کچھ ٹہنیاں اٹھا کر کے لایا اور لندن میں 1848 میں سب سے پہلے کرسمس ڈے منانا شروع ہو گیا. وہاں تک لندن میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو میں نے پہلے جو مسلم اور ترمذی کی حدیث بیان کی, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین سے دور ہوں گے, قرآن حدیث کی تعلیم سے دور ہوں گے, وہ لوگ میری امت کے وہ لوگ یہودی
اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلیں گے. اور اللہ کے نبی نے مثال دی جیسے تیر ہوتا ہے دونوں بازو اس طرف کے برابر ہوتے ہیں. یہ عمل کرنے کے اندر یہودی اور عیسائیوں کے بالکل برابر غلط چیزوں پر چلے جائیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ کرسمس ڈے کے نام پر ہر قسم کے گناہ 25 دسمبر سے شروع ہو رہے ہیں. اگر ہم نے کرسمس ڈے کو اچھا مان لیا یا کسی کو کرسمس ڈے مبارک کہہ دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے جو پیدا کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے. ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ، اللہ کا بیٹا عیسیٰ جو ہے 25 دسمبر کو پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا ہے، تو تمام عیسائیوں کی طرف سے پوری دنیا میں عیسائی جتنے گناہ کرتے ہیں، جتنے زنا کرنا چاہے کر لے، جتنے شراب نوشی کرنا چاہے کر لے، جتنی عیاشی اور بدماشی کرنا چاہے کر لے، ان تمام گناہوں کا کفارہ عیسیٰ صلیب پر چل کر پورا کر دیے ہیں. اس لیے ہم جتنا گناہ کریں گے زنا، وہ زنا نہیں، وہ ثواب کی چیز ہے کہ ہماری طرف سے تو عیسیٰ علیہ السلام نے گناہ کی سزا پھانسی پر چڑھ کر کے پورا کر لیا ہے. بلکہ عیسائیوں میں اب یہ معاملہ پیدا ہو گیا کہ کرسمس ڈے کے نام پر رات رات جو اجاگرے ہو رہے اور ہال میں فنکشن وغیرہ کیے جا رہے، اس میں مرد عورت کو ایک دوسرے سے ملنے کی پوری اجازت، اور یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس دن زنا سے جو بچہ پیدا ہو جائے وہ نیک صفت والی صفت بچہ ہو. اگر ہم نے کرسمس کو اچھا مانا تو عیسائی کرسمس اس لیے مناتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی نعوذ باللہ مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے حضرت مریم کے ساتھ صحبت اور جمع کیا اور اس سے عیسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ کا بیٹا ہوا. اگر ہم کرسمس ڈے کی مبارکبادی دے رہے، اس کو اچھا سمجھ رہے، تو آپ عیسائی ہو گئے عقیدہ کے اعتبار سے. پانچ سو 30 میں کرسمس ٹری یعنی درخت کا جو معاملہ جو شروع ہوا وہ 530 میں شروع ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، حضرت مریم نے کوئی گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا ہے. ان کی جو بائبل ہے لوکا وغیرہ اور کئی بائبلوں کے اندر بے شمار نبیوں پر الزامات اور بہتانات لگائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ فارس کی طرح بعد میں اب عیسائیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوئے تھے. ان کی بائبل کے اندر اوریجنل تو ختم ہو چکی ہے، انجیل دنیا میں کسی کے پاس اوریجنل اس کا موجود نہیں. اور یہ مثال بھی دیتے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے کہ اس زمانے کے اندر فارس نامی ایک لڑکا جو پیدا ہوا، اس کی ماں کا نام تامار تھا، اس کے باپ کا نام عیر تھا، اور اس کے دادا کا نام یہودا تھا. لیکن عیر، تامار کا ہسبینڈ شوہر عیر، وہ کم عمری میں اس کا انتقال ہو گیا، اس سے اولاد نہیں ہوئی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا.
تو तामार जो है वो बेवा के कपड़े पहनकर घरों में बैठती थी, लेकिन औलाद की उसे ख्वाहिश और जरूरत थी। तो एक वक्त जो है रात के वक्त में जिना के अड्डे जिधर होते हैं उस तरफ उसने अपना जो है बेवा वाला लिबास निकाल करके अच्छा कपड़ा, खुशबू फैशन वाले कपड़े पहनकर निकल गई, मुंह ढाक करके। अब रात का वक्त था, उसका ससुर यहूदा ईर का बाप वहां से गुजरा, तो उस सूरत के अंदर जो है उसने बात की, सौदे की, गुनाह की बातचीत हुई और वो अपना मुंह ढाके रखी और उसने कहा कि कुछ देना पड़ेगा। तो इस तामार ने अपनी अंगूठी और असाद जो है उसको दे दी और उससे जिना किया अपने ससुरे के साथ, और औलाद उससे ये फारिस पैदा हुई थी। अब बाद में जब इल्जामात पता चला तो बेवा है हमल से, उसकी सजा की बात आई, तो उसकी बहू ने वो अंगूठी वगैरह पेश कर दिया यहूदा के साथ। तो कहा जिस तरीके से यहूदा से फारिस पैदा हुआ, नाउज़ुबिल्लाह मरियम से ईसा पैदा हुए हैं। अब जितनी अय्याशी और गुनाह क्रिसमस डे के नाम पर हो रहा है, मुसलमान धीरे धीरे मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अब वो काम करते चला जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जैसे यहूदी और ईसाई पार्कों में खुलेआम आधे कपड़े पहन करके गुनाह करते हैं, समंदर और नदियों के किनारे करते हैं, पहाड़ों पर जाकर के करते हैं, मेरी उम्मत भी जब दीन से, कुरान हदीस के तालीम से दूर होगी तो अल्लाह के नबी ने तीर की मिसाल देकर के कहा इसी तरीके से मुसलमान भी वो काम करेगा। आज हम देख लें जितने गुनाह के अड्डे हैं, चले जाए देख ले समंदर किनारे, कहां कहां जाओगे आप, हर जगह पर मुसलमान मिलेंगे। जिस तरह यहूदी और ईसाई ये लोग आधे कपड़े में मस्तूरात के साथ होते हैं, जो चौपाटी चले जाओ हर जगह पर मिलेंगे। अब तो ये गुनाह अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसकी वजह ये कि इस्लाम की तालीम से दूर हुए। अल्लाह के नबी ने कहा यहूदी और उनके नक्शे कदम पर जो है मेरी उम्मत के लोग भी जाएंगे और वो गुमराह हो चुके होंगे। और फिर ये भी कहा कि जो चीजें यहूदी और ईसाई करते चले जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग जो है उनके ही नक्शे कदम पर दीन से दूरी की बुनियाद पर जो है उनके त्योहारात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। आज हम देखें वैलेंटाइन कहां से शुरू हुआ, आज मुसलमान भी बना रहा है। वैलेंटाइन मुसलमान भी बना रहा है। सालगिरह किसने शुरू किया, मुसलमान भी बना रहा है। बर्थडे किसने शुरू किया, ईसाइयों ने। कौन मना रहा है, मुसलमान भी मना रहा है। अच्छे अच्छे घर जो अपने ऊपर दीनदारी का लेवल लगा के बैठे ना, उनके घरों में भी सालगिरह और बर्थडे मनाई जा रही है। ये तो यहूदी और ईसाइयों ने ईजाद किया। अल्लाह के नबी के हदीस के मुताबिक हम तो यहूदी और ईसाई के नक्शे कदम पे चले गए, गुमराह हो गए। सोचने की बात है, बड़े शौक से मना रहे हैं और उसको एहसास भी नहीं हो रहा है कि मैं किसका काम कर रहा हूं। या आप अपने जरिए अल्लाह के नबी की शरीयत को ठुकरा करके यहूदी और ईसाइयों की शरीयत को बढ़ावा दे रहे हैं आप। और इस दिन के अंदर 31st डे के नुकसान तो आइंदा जुमा को क्या चीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आज उस पर ही बात करनी थी। लेकिन उससे पहले 25 दिसंबर क्रिसमस की हकीकत क्या है वो आपके सामने वाज़ेह करना था। इसलिए क्रिसमस डे की हकीकत को ले आया कि ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। और 25 दिसंबर कोई ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की नहीं है, कुरान इनकार कर रहा है। कुरान कह रहा है कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे और जब हजरत मरियम को दर्द ज़ेर शुरू हुआ है,
بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا ہے تو حضرت مریم علیہ السلام فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ جس درخت کے کھجور کے جھاڑ کے نیچے جا کر کے رکی تھی بچے کی ولادت کے لیے، وہ کھجور کا درخت تھا اور وہ کھجور کا درخت اس شہر کا ہے جس شہر کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، اور بیت اللحم شہر کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جولائی اور اگست میں کھجور پکتی ہے۔ حضرت مریم جس کھجور کے درخت کے نیچے تھی اس کھجور کے درخت کے سارے کھجور پک چکے تھے، تو عیسیٰ کی پیدائش کا وقت جولائی کا مہینہ یا تو اگست کا مہینہ ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ کرسمس ڈے آپ نے منایا کیا، اب تو گھروں میں موم بتیاں پتہ نہیں کیا کیا، اور جو سورج کی پوجا کرتے تھے نا تو ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آسمان پر ستارے نمودار ہوئے، اس لیے وہ جو کرسمس ڈے میں جو کپڑے پہن کر آتے اب ستارے وغیرہ تارے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ سانتا کلوز ہے کیا بھائی؟ یہ کون سی بلا ہے؟ امریکہ میں ایک انگریز تھا جس کی پیدائش ترکی میں ہوئی تھی۔ وہ انگریز جو ہے تھا عیسائی، لیکن دل کے اعتبار سے تھوڑا وہ نرم تھا، اور وہ کیا کرتا تھا جب 25 دسمبر آتی تھی تو برف کی گاڑی بھر کر لے آتا اور اس میں چیزیں رکھی ہوتی جو بچوں کو تقسیم کرتا تھا۔ اس کا نام سانتا کلوز، اصل میں سینٹ کلاؤز نام ہے اس کا، سینٹ کلاؤز نام ہے جس سے سانتا کلوز بنا ہے، اس کا نام سینٹ کلاؤز تھا۔ اس نے جو ہے یہ کپڑا پہن کر بوڑھا بن کر کے بچوں کو دینا، چیزیں دینا شروع کرا، تو سانتا کلوز اصل میں سینٹ کلاؤز تھا جو ترکی میں پیدا ہوا تھا اور امریکہ میں بڑا ہوا، انگریز تھا، عیسائی تھا وہ۔ اس نے یہ شروع کیا اور آج جو ہے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، اپنے بچوں کے سانتا کلوز کی ٹوپیاں لا کر کے دے رہے، کپڑے لا کر کے دے رہے، اپنے بچے کو انگریز بنا رہے ہیں، اوپر سے تالیاں بجا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے ایمان کا سودا ہم خود کر رہے ہیں، اور ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ آج ہمارے بچے ایسی اسکولوں میں پڑھ رہے، عیسائی اسکولوں میں جا رہے، یہودی اسکولوں میں جا رہے، کافروں کی اسکولوں میں جا رہے، اور مسلمان اسکول بھی اب اس سے خالی نہیں کہ وہ اسکول کے ذمہ دار ہمارے بچوں کو 25 دسمبر کے لیے سانتا کلوز کی تصویریں بنانے کے لیے، درخت بنانے کے لیے، اور یہ اسی طریقے سے 25 دسمبر کو جو چیزیں وہ عیسائی منا رہے، ہمارے بچوں سے پروجیکٹ بنوا رہے، اور ہم خوشی خوشی جو ہے اسے قبول کر رہے۔ والی کو آبجیکشن کرنے کا حق ہے۔ آپ کو پتا نہیں آج انہوں نے سانتا کلوز کی تصویریں بنائی ہے، کرسمس ٹری بنوایا ہے، چاکلیٹیں دی ہے۔ یہ چیزیں آپ کے بچے کے دل میں اسلام کی نہیں عیسائیت کی محبت پیدا کرے گا، جو کل چل کے آپ کا بچہ 20-25 سال کی عمر میں عیسائیت کی ذہن کا وہ حامی ہو جائے گا۔ غیروں کی اسکول تو چھوڑیے، ہمارے مسلم اسکولوں کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ ماں باپ بھی خوش ہیں، ماں باپ کو فوراً اسکول جانا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ 25 دسمبر کے نام پر میرے بچوں سے آپ نے پروجیکٹ بنوایا ہے، اس میں کرسمس سے سانتا کلوز کی تصویر کیوں بنوائی ہے، اور اس میں جو ہے کرسمس کے جھاڑ کیوں بنوایا ہے، اور اس میں یہ چیزیں کیوں لگوائی ہے؟ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ تو عیسائی کرتے ہیں کہ آپ میرے بچے کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں، آپ نہیں روکیں گے۔ آج اس سال بنایا، کل اس کے بعد والے سال میں اس سے زیادہ، اور اس کی اہمیت، کرسمس ڈے کی اہمیت اور محبت آپ کے بچے کے دل میں پیدا ہوگی۔ نام تو مسلمان رہے گا لیکن وہ اسلام سے خارج عیسائی بن چکا ہوگا۔ ماں باپ کو فرصت ہی نہیں، باپ کو نوٹ کمانے سے اونچے نہیں آتا، صبح جاتا ہے شام کو آتا، میرا بچہ کہاں جاتا، کیا پڑھتا، کیا لکھتا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اسکول میں کیا پڑھایا، اسکول میں کیا دیا، وہ سمجھتا ہے اسکول والوں نے بولا یہ لانا، دے دیا، پیسہ چھوٹا۔ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ ہماری اسکولوں کے اندر جو ہے
बर्थडे मनाने पर और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर चॉकलेटें दी जा रही है, ये गलत अकीदे ये ईसाइयों ने शुरू करा, यहूदियों ने शुरू करा। बर्थडे मनाना, सालगिरह मनाना, क्रिसमस डे मनाना, वैलेंटाइन डे मनाना, इसी तरीके से अप्रैल फूल मनाना, ये सारे यहूदी और ईसाइयत की प्रोडक्ट है और हम उसी को बड़ी खुशी खुशी कबूल कर रहे हैं। कयामत के दिन सवाल होगा, हमने औलाद दी थी, आपने उसका क्या हक अदा किया? अल्लाह कयामत के दिन सवाल करेगा, हमने तुम्हें औलाद दी थी, आपने उसका क्या हक अदा करा? क्या उसे अल्लाह की पहचान बतलाई? क्या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत सिखलाई? क्या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी बतलाई? आपको तो पता ही नहीं कि आपका बेटा तो कब से ईमान का सौदा कर चुका है। मुसलमानों, होश में आओ। सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है, औलाद की सही तरबियत भी मकसद है। हमारा बेटा जहां पढ़ रहा है स्कूलों और कॉलेजों में, आपकी निगरानी, आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहे करोड़पति अरबपति बन जाए, अगर आपके बच्चे का ईमान का सौदा हो गया, आप भी जहन्नम के हकदार होंगे। आपने अपनी औलाद का हक अदा नहीं किया। नई नस्लों को देखें, कितनी तेजी से जहन्नम की तरफ चल नहीं रही है, जहन्नम की तरफ दौड़ रही है नस्लें हमारी। चलना कहा जाए तो भी ठीक होगा, लेकिन चलना नहीं, इस दौर के अंदर तो जहन्नम की तरफ तेजी से दौड़ रही है। इस दौर की नई नस्लें न मदरसों से ताल्लुक है, न उलमा से ताल्लुक है, न मसाइल मालूम करते हैं, न हलाल और हराम की तमीज सीखते हैं। अल्लाह का क्या फरमान है, अल्लाह ने कैसी जिंदगी गुजारने को कहा है, अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी हमें क्या सबक देती है, इन सारी चीजों से गाफिल होकर के जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो गोया ईमान पर बाकी नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ा, जिस अल्लाह का कलमा पढ़ा, उस अल्लाह की पहचान नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ा, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत का इल्म नहीं है। और यहूदी और ईसाई के त्योहार कब आते हैं उसे पता है। बर्थडे मनाना, उसके लिए पैसों का खर्चा करना पता है, सालगिरह पर पैसा खर्चा करना पता है, वैलेंटाइन डे पर जो है पैसे खर्चा करना पता है, जिना करना पता है, झूठ बोलना अप्रैल फूल के नाम पर, इसे सब पता है। पता नहीं तो जिसका कलमा पड़ा उसकी जिंदगी का इल्म नहीं है। सोचने की बात है, हम कितनी तेजी से जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। ऐसे पैसों पर लानत है कि जिस पैसे कमाने के चक्कर में अपनी घर की निगरानी भूल जाए और हमारी औलाद यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर चली जाए। 2 रोटी की जगह आधी रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों का ईमान का सौदा होने नहीं देंगे। ईमान की हिफाजत करेंगे। ईमान की हिफाजत कैसे होगी भाई? अब बैठो तो सही बच्चों के पास, पूछो तो सही। बाप को ही पता नहीं कि शरीयत क्या है, बाप को ही मालूम नहीं, कुरान हदीस का इल्म नहीं। क्यों इल्म नहीं है? इसलिए कि इस दौर के लोगों ने अपना ताल्लुक अल्लाह के घर से, अल्लाह के नबी की शरीयत से, उलमा से मसाइल पूछने को अपने आप को दूर कर रखा है। लोन ले रहे, ये ले रहे, ब्याज में जा रहे, बोले भी पूछने जाएंगे मौलाना मुफ्ती को तो मना कर देगा, सब जायज ही है, सब जायज ही है। बोले मुल्ला लोग भी क्या है, नाजायज 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 करते रहते। पूछने का क्यों? मत पूछो भाई, मेरे थोड़ी आपकी आखिरत खराब हो रही है। मैं मुझसे पूछने का नहीं कह रहा हूँ, वो ना सोचे कि बहुत बड़े मुफ्ती साहब अपने से पूछो, नहीं, उलमा से पूछो। छोटे से छोटा कारोबार कर रहे हो, अगर उसमें हराम की कमाई आएगी, आपके हलाल की कमाई को बर्बाद कर देगी। जिस तरीके से एक कतरा पेशाब का अगर एक डोल दूध में डाल दिया जाए, पूरा दूध नापाक हो जाएगा। आपके हलाल की कमाई के अंदर सूद और ब्याज का एक कतरा दाखिल हो गया, पूरे कमाई की बरकत खत्म कर देगी। आपके वो पैसे कब चले जाएंगे, कहां खर्च हो जाएंगे, पता भी नहीं होगा। इसलिए मालूम कीजिए, मसाइल को जानिए, अकाइद को जानिए। अगर हम 100% नमाजी नहीं 80% है, तो हमारी नस्लों से 40-50 की उम्मीद की जाएगी। हम ही नमाजी नहीं तो हमारी औलाद से क्या उम्मीद करें? इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा हुआ है, मैं समझता हूँ सभी कुरान पढ़े हुए हैं। मैं पूछूं कि रोजाना कुरान की तिलावत कौन करता है? क्या आपको अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की किताब से मोहब्बत है?
روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے ہیں؟ شاید 1-2 نکل جائے، کیونکہ موبائل نے ہماری زندگی کو ایسا بیزی کر دیا کہ اعمال کا ستیہ ناش ہو گیا ہماری زندگی سے۔ کچھ نہیں، گھنٹوں موبائل میں لگے ہم لوگ، عوام خواص سبھی، ہر طبقے کے لوگوں کا کہہ رہا ہوں، چاہے علماء کا بھی طبقہ ہو چاہے غیر علماء کا طبقہ ہو، سب کا یہی حال ہے۔ گھنٹوں کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس میں کچھ کر نہیں رہے، میسج کر رہے، ویڈیو دیکھ رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، گھنٹوں ضائع کر دیا، لیکن 10 منٹ اللہ کے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ اللہ نے اپنی توفیق چھین لی ہمارے تنہائی کے گناہ کی وجہ سے۔ ہماری کوئی طاقت نہیں، ہماری تنہائی کے گناہ پر اللہ نے یہ نعمتیں چھین لی۔ تو کرسمس ڈے جو ہے اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو قرآن نے صاف انکار کر دیا، نہیں، وہ تو جولائی یا اگست کا مہینہ ہوگا، کیونکہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، حضرت مریم جو ہے جس درخت کے نیچے گئی تھی، اس درخت کا جو ہے کھجور بالکل پک چکا تھا، اور وہ بیت اللحم شہر ہے، اور بیت اللحم شہر کے اندر جولائی اور اگست میں ہی کھجور پکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔